اتنے سنسان جنگل میں اتنا بڑا ٹیبل کس نے لگایا ہوگا جس پہ ہر قسم کے کھانے پڑے تھے۔ میں خاموش ایک کونے میں کھڑا تھا اور یہی سب کچھ سوچ رہا تھا، کیا کسی بادشاہ کی شادی ہے؟ میں ایک غریب آدمی جو ایک گروہ کے ساتھ فرانس کے شہر جانا چاہتا تھا، انڈیا سے تعلق رکھنے والا شخص بائی وے فرانس جا رہا تھا ایک گروہ کے ساتھ، کہ بہت ساری راتیں اسی طرح سنسان جنگلوں میں آئی۔ ایک رات وہ اپنے گروہ سے غلطی سے بچھڑ گیا، راستہ بھٹک گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو نہ پیچھے جا سکتا ہوں، اور اگر آگے جاتا ہوں تو یا تو میں مر جاؤں گا اور یا میرا سفر کامیاب ہوگا۔ تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے گروہ کو ڈھونڈے گا یا اسی طرح چلتے چلتے کسی نہ کسی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ چلتے چلتے ایک دن جنگل میں اس کو آدھی رات کو ایک ٹیبل دکھائی دیا جس پر بہت سارے کھانے رکھے گئے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی میں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک بوسیدہ سا محل بھی نظر آیا جس کے اندر جاڑے ہی جاڑے تھے۔ اچانک ساری لائٹیں بھی آن ہو گئی اور اسے خوشی ہوئی کہ چلو کوئی تو یہاں رہتا ہے، ان سے مدد لی جائے۔ یہ واپس اندر آیا اور دیکھا کہ ٹیبل پڑا ہے اور اس پہ مختلف قسم کے کھانے ہی، لیکن ایک بات تھی کہ یہ محل اتنا بوسیدہ تھا کہ اس کے چھت نہیں تھے، بس صرف چار دیواریاں ہی باقی رہ گئی تھی، لیکن لائٹس وغیرہ کام کر رہی تھے۔ سخت سردیوں کی رات تھی، آسمان پر بہت سارے بادل بھی چھائے ہوئے تھے۔ یہ حیران و پریشان کھڑا تھا، اسے اتنی بھوک لگی تھی، یہ چاہتا تو وہاں سے لیتا، لیکن یہ ان لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جن لوگوں نے یہ ٹیبل سجایا ہوگا۔ وہ چپکے سے کونے پہ کھڑا تھا کہ جب وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو میں ان کے سامنے فریاد کر کے ان سے تھوڑا سا کھانا مانگ لوں گا۔ ہر طرف انہیں گرینری نظر آ رہی تھی، چونکہ محل بہت بوسیدہ تھا، اس کے اندر بھی بہت سارے درخت اور جھاڑی اگائے تھے، یعنی یہاں کسی نے صفائی نہیں کی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس کا فرش اتنا صاف تھا کہ اس کو اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ باقی دیواریں، درخت سارے ہر جگہ اگ آئے تھے، دیواروں پہ بہت سارے پودے اگے تھے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ہوا کی طرح کچھ لوگ اس کے ارد گرد گزر رہے ہیں اور جا کے ایک ایک کر کے ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں اور اپنا کھانا شروع کر رہے ہیں۔ یہ بیچارہ ایک کونے میں چھپا تھا پردے کے پیچھے اور ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں باہر نکل کے ان لوگوں سے کھانا مانگوں گا اور کہوں گا کہ میں ایک فقیر ہوں، پھر آہستہ آہستہ ان کو ساری بات بتاؤں گا۔ اب جیسے ہی یہ باہر آیا، اس نے سوچا کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کے میری طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ ایسا بیہیویئر کر رہے تھے جیسے وہ تو ان کو جانتے ہی نہیں ہے اور دیکھ ہی نہیں رہے، یعنی اس کو مسلسل اگنور کرتے جا رہے تھے۔ یہ کافی پریشان ہوتے، اچانک سب لوگ اڑ جاتے ہیں، یعنی کھانا ختم۔ یہ بیچارہ کڑا ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ہوا کسی یہ لوگ ایسے نکلتے جیسے کوئی ہوا۔ یہ بندہ حیران و پریشان ٹیبل پہ آ کے دیکھتا ہے کہ کچھ کھاؤ، لیکن اچانک ایک عورت آتی ہے جس کے بال سنہرے ہوتے ہیں اور وہ سارے پلیٹس اٹھا دیتی ہے۔ اچھا، یہ 20-25 لوگوں کا ٹیبل تھا اور 20-25 لوگوں نے ابھی یہاں کھانا کھایا تھا، لیکن یہ عورت سارے برتن اکیلے اٹھا دیتی ہے، اور اتنے میں اس بندے پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور یہ وہاں پہ گر جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا کمرہ خالی ہے اور اس پہ نیا ٹیبل اب سجا ہوا ہے، بہت سارے کھانے دوبارہ رکھے گئے ہیں۔ میں حیران تھا، یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے صبح کا ٹائم ہو۔
پھر سے کچھ لوگ آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ مختلف تھے، یہ ان لوگوں سے مختلف تھے جو پہلے آ کے کھانا کھا چکے تھے۔ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی تو مجھے دیکھے، میں بھی یہاں پڑا ہوں زمین پہ، لیکن کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نہ وہ لوگ برا مان رہے تھے کہ میں کون ہوں، نہ وہ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، جسے وہ لوگ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، ایسا ہی کچھ کر رہے تھے۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے اور اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں بھی کر رہے تھے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تو میں اسی سوچ میں گم تھا کہ کیا یہ انسان ہے یا کچھ اور، کہ اچانک اندھیرا چھا گیا اور یہ سب لوگ اپنے اپنے کمرے یا جہاں بھی یہ جا رہے تھے اس طرف چلنے لگے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، یعنی میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کیا میں مر چکا ہوں، یعنی مجھے کوئی دیکھ کیوں نہیں رہا۔ میں نے آوازیں دی، سر سر میڈم، لیکن کوئی مجھے آواز تو دور کی بات، کوئی اس بات پہ کوئی جو ہے ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آواز دے تو وہ اچانک ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، کوئی تو ایسا ہی نہیں کر رہا تھا، کوئی رپلائی ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب لوگ کچھ کمروں کی طرف چل پڑے اور میں اکیلا وہاں رہ گیا۔ اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیبل پہ کچھ کھانا بچا ہے۔ میں جلدی ایک کرسی پر بیٹھا اور کھانا کھانے لگا، لیکن اچانک تصویر چینج ہوتا ہے اور بہت ساری سیڑھیاں میرے سامنے آ جاتی ہے، ٹیبل غائب ہو جاتا ہے اور جیسے میں کسی برآمدے میں بیٹھا ہوں ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں ان سیڑھیوں پر نیچے اترتا ہوں اور پورے محل میں گھوم پھرتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی پرانے زمانے کا محل تھا، کیونکہ میں جس لکڑی کو ہاتھ لگاتا وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہاں پر مختلف قسم کے مجسمے پڑے تھے۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے فراک میں ملبوس ایک عورت کو دیکھا۔ اس کا فیس مجھے نظر نہیں آیا، لیکن جیسے وہ ٹیبل کو صاف کرنے کے بعد جا رہی تھی دروازہ کھول کے، میں نے صرف اس کا لباس دیکھا، دراز قد، سفید فراک، وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اب دوبارہ ٹیبل سجا ہے صبح کے ناشتے کے لیے۔ میں یہ سارا تماشا دیکھ کے حیران تھا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے، اور جس چیز کو میں ہاتھ لگاتا وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ کرسی پر کیسے بیٹھتے، کیونکہ میں نے جیسی ایک کرسی پر بازو رکھا وہ ٹوٹ گیا، جیسے یہ بہت ہی عرصے سے یہاں پڑا ہو اور بہت ساری بارشوں اور سورج کی تپش نے اس کو خراب کیا ہو۔ لیکن یہ لوگ آرام سے آ کے ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اب یہاں سے جانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو مجھے نہیں دیکھ رہے، اس لیے میں باہر آیا۔ وہاں ایک سرخ کوٹ پڑا تھا کسی کا، میں نے وہ اٹھایا اور پہن لیا۔ نکلتے ہوئے میں نے پیچھے دیکھا، محل کا جو سین اس وقت جو سینری تھی وہ اتنی پیاری تھی کہ میں دیکھتے ہی دیکھتے رہ گیا۔ آسمان پر نیلے بادل چھا رہے تھے۔ یہ لوگ ہوا کی سی دوبارہ اپنے اپنے کرسیوں پہ آ کے ناشتہ کرنے لگ گئے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے صحن میں آ گیا اور یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے تو اپنے گروہ کو ڈھونڈنا تھا یا اپنا راستہ۔ اب میں نے اپنا راستہ لیا اور بھاگتے بھاگتے پیچھے بار بار مڑ کے اس حویلی نما محل کو دیکھ رہا تھا کہ اب یہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں کوئی محل ہے۔ یہ سب شاید کچھ ہوائی مخلوق یا ہوائی وجہ سے ہے، کیونکہ میں اکیلا ہوں ایک جنگل میں، اور شاید یہ جنات کا کام ہے، انہی کا محل ہوگا مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، جتنا وہ حسین نزدیک سے لگ رہا تھا اس سے کئی زیادہ حسین یہ محل دور سے لگ رہا تھا۔ لیکن میں نے اس محل کے اندر ایک چیز نوٹ کی تھی کہ جتنے لوگ بھی ٹیبل پہ آ کے کھانا کھا رہے تھے ان کی شکل اس محل میں جتنے بھی مجسمے تھے ان میں سے کسی نہ کسی مجسمے سے مل رہا تھا، گویا جیسے ایک انگلش مووی ہے جس میں رات کے ٹائم میوزیم میں سارے مجسموں میں جان آ جاتی ہے، مجھے وہی مووی یاد آ گئی۔
جیسے یہ سب لوگ رات کے ٹائم جاگ جاتے ہیں اور ان میں جان آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کا بھی ایک روٹین ہے، کھانا کھانا اور اسی طرح ناشتہ کرنا، یہ سب۔ میں حیران تھا کہ ٹیبل پہ 2 مرتبہ الگ الگ لوگ بیٹھے تھے، لیکن ان دونوں مرتبہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کے سارے مجسمے اس محل میں موجود تھے، لیکن میں جس بھی مجسمے یا کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا وہ ٹوٹ جاتا تھا، یعنی وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اس محل کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، اس لیے بارش آسانی سے اس کے اندر آتی تھی، اس لیے ساری فرنیچر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ خراب ہو چکی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں سے نکلا، لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے، ان میں جتنے بھی عورتیں تھیں وہ غضب کی خوبصورت تھی۔ میں نے انسانوں میں کبھی اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی جتنی خوبصورت وہ لوگ تھے۔ اب شاید یہ میری غلط فہمی ہے یا یہ میرا یقین یا کچھ بھی آپ سمجھے، لیکن وہ مجھے ہوائی مخلوق ہی لگ رہی تھی۔ کیا پتہ وہ بھی انسان تھے اور صرف مجھے اگنور کر رہے تھے۔ وہاں میں نے جگہ جگہ الو کے مجسمے دیکھے تھے جو کہ کافی خطرناک تھے، کیونکہ میں جہاں جہاں جاتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ مڑ مڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ مجسمے ہوتے تھے، صرف اور صرف مجسمے۔ پھر بھی مجھے کچھ مجسموں جو الو کے تھے اس پر شک ہوا کہ ابھی ان کا جو گردن تھا وہ لیفٹ کی طرف تھا، لیکن اب رائٹ کی طرف مڑ چکے ہیں، جیسے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر ایک بوڑھے شخص کا بھی مجسمہ تھا، اور یہ وہ بوڑھا شخص تھا جب کھانے کے ٹیبل پہ سب لوگ آئے تو یہ شخص بڑی والی کرسی پر بیٹھے تھے جیسے ہمارے بڑے بیٹھتے ہیں۔ اس کے کان میں نے کہا، کیا تم وہی ہو جو کھانے کے ٹیبل پہ سب سے عزت دینے والی کرسی پر بیٹھے تھے؟ تو مجھے ایسا فیل ہوا جیسے وہ مسکرا رہا ہے۔ صبح صبح جب میں یہاں سے نکل رہا تھا تو اتنی صاف صفائی میں نے اپنے گھروں میں نہیں دیکھی جتنی صاف صفائی یہاں ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا فیس فرش میں نظر آ رہا تھا، اور پہلی دفعہ میں نے وہاں اپنے جیب سے میری چھوٹی کنگھی نکالی اور فرش کو دیکھتے دیکھتے میں نے اپنے بال سیدھے کیے۔ اتنا صاف فرش، حالانکہ وہاں کوئی ٹائل کا کام نہیں ہوا تھا، یہ تو اینٹیں تھی، لیکن اس پر اتنا چمکتا کہ مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ واقعی یہ تو جیسے خوابوں کا محل تھا۔ میں ہر کمرے کے اندر جانا چاہتا تھا، لیکن میں ڈر چکا تھا کیونکہ وہ الو مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایک مجسمہ پڑا تھا الو کا، جہاں جہاں میں جاتا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی گردن وہاں مڑ جاتی تھی۔ میں اسی الو کے قریب گیا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا کہ کیا یہ اصلی ہے، لیکن نہیں، وہ تو ٹوٹ گئی۔ وہ اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ میرے ہاتھ کا وزن برداشت نہ کر سکا اور دھڑ کے گر گیا۔ اس شور سے کچھ لوگ میری طرف دیکھنے لگے جو صحن میں کھڑی تھی، اور غضب کی خوبصورتی عورتیں تھیں۔ ان کے بڑے بڑے سنہرے بال تھے، ان کی پتلی کمر تھی، ان کے لمبے لمبے ہاتھ تھے، اور اتنے خوبصورت کہ میں نے زندگی میں موویز میں بھی کبھی ایسی عورتیں نہیں دیکھی۔ مجھے کارٹونوں والی دنیا یاد آ گئی، جب کارٹون میں خوبصورت خوبصورت کارٹونز ہوتی تھی جیسے باربی ڈول وغیرہ۔ صبح ہوئی تو میں ایک شہر پہنچا اور مجھے خوشی ہوئی۔ پھر وہاں سے میری زندگی شروع ہوئی اور میں اسی طرح مختلف جاب کرتا رہا، اور آخرکار میں فرانس پہنچ گیا۔ فرانس میں اکثر میں اپنے دوستوں کو یہ سب بتاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ ضرور ہوائی مخلوق ہوگی، کیونکہ جس جگہ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہاں پر ہم گوگل وغیرہ سے سرچ کے وہاں کوئی محل نہ تھا اور نہ ہے۔ لیکن افسوس کہ دوبارہ تو میں وہاں سے جاؤں گا نہیں، اور نہ میرا وہاں سے گزر ہوگا، اس لیے اس بات کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، اور یہ آج تک میرے لیے ایک معمہ بن گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔